آپ کی میزبان مونا خان آج کی کرنٹ افیئر اسپیشل شو کے ساتھ. آج ہے 25 دسمبر، یوم پیدائش قائد اعظم محمد علی جناح، جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں. اسپیشلی مزار قائد پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ خوشی ہے، ایک سیلیبریشن ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم جب اس ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو وہ ویژن دیا، اور اس ویژن کے بعد ہی جو ہے یہ وطن جو ہے پاکستان ہمیں ملا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے لیڈر کی بات کرتے ہیں، وہ خود بھی نو ڈاؤٹ سب بھی جانتے کافی سچے، بے خوف اور اصول پسند تھے. لیکن یہاں وہ اپنی قوم کی بھی بات کرتے ہیں. جب ہمارے قائد بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو قومیں ہیں نعروں سے نہیں بنتی، بلکہ محنت سے، کردار سے، دیانت سے بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں کی وجہ سے جمع ہیں اور بات کریں گے اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کی، ان کی زندگی پر، ان کی جدوجہد پر، ان کی کوششوں پر. اور نہ صرف بات کریں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کو جان کر ہم جو ایک خوبصورت پاکستان انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، اس خوبصورت پاکستان کو وہ بنا سکیں، اس کو لے کے جا سکیں. تو اس لیے اسپیشلی ہم نے اپنے یہاں گیسٹ کو بھی مدعو کیا ہے، ان سے بھی بات کریں گے. ویری سینئر میں سمجھتی ہوں، بہت ہمارے زبردست سے ایکسپرٹس بھی، زبردست سے گیسٹ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور میں ان کا انٹروڈکشن بھی بتاتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ رضی حیدر صاحب، نو ڈاؤٹ رائٹر ہیں، اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں. اور آپ ہمیشہ انہوں نے جتنا میں سمجھتی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پہ کام کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں گے. اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر معراج صدیقی صاحب، جو کہ خود بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ویری سینئر ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، جو کہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل کے. تو باقاعدہ ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ اس شو کے آغاز سے پہلے ہمیشہ جتنے بھی میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے درخواست کرتی ہوں کہ دیکھیے ہم ناسمجھ ہیں، کوئی بھی گستاخی، کوئی بھی چیز ہو خواجہ صاحب تو درگزر کیجئے گا. اور ڈیفینیٹلی میرا تو پہلے سوال ہی، اگر اجازت ہے میں سوال کر سکوں. اچھا، اب ڈیفینیٹلی میں اپنے قائد کی، ہم اپنے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں. میرے ذہن میں ہمیشہ خیال آتا ہے کہ ڈیفینیٹلی مطلب انہوں نے ایک ویژن دے دیا، ایک سوچ دے دی. تو اگر آج میرے قائد یہاں زندہ ہوتے تو وہ کن چیزوں کی طرف، پاکستان کی طرف فوکس کرتے؟ کافی مسائل ہیں، کافی ایشوز ہیں، ہم ہر چیز پہ بات کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح زندہ ہوتے، ہمارے ساتھ ہوتے، تو کن چیزوں کی طرف زیادہ فوکس ہوتے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، قائد اعظم کی شخصیت میں بہت سارے ایسے پہلو تھے جن کو ہم یونیک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں دوسروں میں نظر نہیں آتے تھے. جیسے دور اندیشی ان کا ایک بہت بڑا پہلو تھا کہ وہ چیزوں کو غور کرتے تھے اور دور تک دیکھتے تھے، اور اس کے نتائج پر غور کرنے کے بعد پھر کسی فیصلے پر پہنچتے تھے. تو انہوں نے یہ جو فراست ہے اور بصیرت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن بنیادی بات جو تھے وہ کہتے تھے کہ جب تک ہم انسانی اخوت کا تصور، جو اعلیٰ ترین تصور ہے، اس کو نہیں اختیار کریں گے اور اس کا فہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کو بہتر خطوط پر استوار نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان کا بنیادی وہ تھا. اب یہ اخوت انسانی کا اعلیٰ ترین تصور کیا ہے؟ جی، یہ اصل میں اعلیٰ ترین تصور جو ہے وہ اسلام کے اصول ہیں جنہیں انہوں نے بہت اچھی طرح سے، جن کا فہم ان کے پاس موجود تھا. کیا بات ہے نا؟ تو انہوں نے اس کو لوگوں سے یہ کہا کہ آپ اس کو انسانی اخوت کے اسلامی اخوت اسلامی کے تصور کو زیادہ اختیار کریں، تاکہ آپ معاشرے میں فلاح اور بہبود پیدا کر سکیں، معاشرے میں جو جنرل برائیاں ہیں ان کو ختم کر سکیں. یہ ان کا وہ تھا. اور اس کے لیے وہ زندگی بھر جد و جہد کرتے رہے. ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھیے، تقریباً 1720 تقاریر ہیں ان کی جو آن ریکارڈ موجود ہیں نا. اور اس کے علاوہ خطوط کی ایک بڑی تعداد ہے جس میں انہوں نے مختلف طالب علموں کو، لیڈرز کو اور اپنے ساتھیوں کو، سب کو خط لکھے ہیں. تو اس میں جو باتیں انہوں نے، جو اصول بعض جگہ طے کیے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی دور اندیش آدمی تھے. اور وہ لوگوں کو ایک ایسے معاشرے کی طرف لے جانا چاہتے تھے جو مثالی معاشرہ ہو، جس کا کوئی
पैरेलल कोई आपको नज़र ना आ सके। सो इसी के लिए उन्होंने जद्दोजहद भी की। ये हमारी बदकिस्मती है कि कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद हम पाकिस्तान को उस तरह से नहीं आगे ले जा सके, उस तरह से हम इसको वो नहीं कर सके, मॉडिफाई जिस तरह से करना चाहिए था हमें। तो आज जो नई नस्ल है वो थोड़ी सी मायूस नज़र आती है, तो वो उसका सबब यही है कि हमने कायद-ए-आज़म के उसूलों को तर्क कर दिया। अच्छा, आपने नई नस्ल की बात की, मेरे साथ मिराज साहब भी मौजूद हैं। मैं क्योंकि ये सवाल इनसे करना चाहूंगी, मुझे ये लगता है कि यूथ की कहीं ना कहीं ये नुमाइंदगी बिल्कुल, जरूर करते बिल्कुल। हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, यूथ से तो राब्ता भी रहता होगा, उस्ताद भी हैं। जी मिराज साहब, जिस तरह से मेरे जहन में यही बात आती है, लोग आमतौर पे शिकवा करते हैं, ये सोच आती है कि हम जो हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को ना समझते हैं, ना पढ़ते हैं, ना रिसर्च करते हैं। जिस तरह से अभी ख्वाजा साहब ने एक बात कही, तो आपको ये लगता है, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, आपने खुद भी माशाल्लाह उस्ताद हैं, ये लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है, या और मुझे ये भी बात आज जाननी है कि हमें क्यों ज़रूरत है आज हमारे बच्चों को कि हम अपने कायद की ज़िंदगी को जान सकें। बड़ा अच्छा सा एक शेर है कि अब सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम उम्मत की इमामत का। देखिए किससे लिया जाता है, ये 100 सालों में शायद कोई एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा किसी घर में बच्चा पैदा होता है कि जो एक बड़ा विजन रखता है, एक फरासत होती है उसकी कि वो अपनी ज़ात से हट करके एक पूरा मुल्क बना देना। आज हम एक घर नहीं बना सकते, एक कौम नहीं बना पा रहे हैं। आज 70 साल से ज़्यादा पाकिस्तान को हो गया है, तो यकीनन कोई शख्स उठे और उठ करके, आप देखें ना शिद्दत पसंदी थी कायद-ए-आज़म के अंदर, वकील थे लेकिन रोड पे लड़ते नहीं थे। तो इंसान तो वो है जो अपना निशान छोड़ के जाए, अपना वजूद छोड़ के जाए। आज चले गए इस दुनिया से। यूथ को सबसे बड़ा मसला यूथ का ये है कि हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियां हैं, यूथ अगर जो है वो अपनी बुजुर्गों की कुर्बानियां नहीं समझेगी उनके बारे में। देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ज़ात के लिए तो कुछ भी नहीं किया। जो शख्स अपनी ज़ात से निकलता है तो बहुत कुछ करता है। आप ये देखें इस कौम में अगर हम कहते हैं कायद-ए-आज़म, आज हर शख्स एक सियासी पार्टी बनाता है, एक चीज़ें बनाता है और कहता है जी मैं कायद हूँ। कायद-ए-आज़म एक नज़रिया लेके उठे, दो कौमी नज़रिया, और दो कौमों का एक बड़ा विजन लेके निकले, और उनके साथ एक कौम भी निकली, और उस कौम ने अपने कायद के लिए कुर्बानियाँ भी दी, अपनी जान की, माल की। हर शख्स ने अपने बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी तकाजे के अपने आप को पेश किया। अगर मैं नौजवानों ने 1947 के बाद अगर कोई दूसरा कायद देखा है, मतलब मैं इसको आउट ऑफ बॉक्स नहीं कहता, इन ऑफ बॉक्स देता हूँ, तो वो 10 मई का एक वाक़या देखा है जब कौम एक पेज पे हुई पहली मर्तबा इन 70 साल के बाद। अच्छा यासीन साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। डेफिनेटली हम यूथ की बात कर रहे हैं तो हम कानून की बालादस्ती की भी बात करते हैं, आइन की भी बात करते हैं। ये वो सारी वो चीज़ें हैं जब हमारे जो लीडर हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पे तब उस वक़्त कर दी थी। उस वक़्त के वो आने वाले दिनों में समझते थे कि ये हमारे मुल्क में निज़ाम सही होगा, इंसाफ होगा, और डेफिनेटली अक़लियत की भी बात की कि डेफिनेटली सबको इक्वली राइट्स मिलने चाहिए जो भी पाकिस्तानी है रहने वाला। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद भी कानूनदान हैं, कानून को समझते हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस ज़माने में इस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है? वरना पहली बात यह है कि हमें ये इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो मर्ज़ वजूद में आया वो अल्लाह के फजल करम से और कायद-ए-आज़म की मेहनत जद्दोजहद की वजह से उसका वजूद अमल में आया। कायद-ए-आज़म की स्पीचेस में अगर आप डिटेल से जाएं तो उन्होंने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की, आइन की बालादस्ती की बात की, मुल्क में जमहूरी सिस्टम की बात की, और इदारों की बालादस्ती की बात उन्होंने की। एक वाक़या जो मैंने अपने जो पढ़ा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, कि जब वो कोयटा में थे, बीमार थे ज़ियारत में, तो एक नर्स जो थी उसका तल्लक पंजाब से था। तो एक दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस नर्स को कहा कि बेटा तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, तो कोई चीज़ डिमांड करना तो डिमांड करो, मैं देने की पोजीशन में हूँ। तो जब उसने कहा कि सर मेरा कोई डिमांड नहीं सिवाय इसके कि मेरा तल्लक पंजाब से है, ड्यूटी ज़ियारत बलूचिस्तान में है, तो आप क्या अगर मेरे पे मेहरबानी कर सकते हैं तो मुझे पंजाब ट्रांसफ़र कर दें। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये वज़ीर सेहत का काम है, मेरा काम नहीं है, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
काफी या- असूल पसंद। यानी असूल पसंदी की अगर बात करें तो अब ये देखें, पाकिस्तान में वजूद में आने के बाद इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत अपनी जगह कायम और दायम रहनी चाहिए और तमाम इदारों को अपनी आइनी आदत के अंदर रह के काम कर जो हमारा आइन कहता है, मैं उसकी बात करता हूँ। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर इस वक्त 1973 का जो आइन है हमारा, तो उसमें हर आइनी अदारे की अपनी हदूद का तयन कर दिया गया। तो आइन पे कायदे आज़म ने यही कहा ना कि आपके मुल्क के अंदर जो जमहूरी सिस्टम है आप उस पर चलें, जो कानून है और आइन है उसकी पाबंदी करें, उसको मानें। तो अब जो कायदे आज़म का जो पाकिस्तान है जिसमें हम हैं और अल्लाह के फजल करम से आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वही स्पेशली जिस तरह एक जंग का हवाला दिया गया, उस जंग की वजह से पहले पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया के अंदर जो पोजीशन थी वो ज़रा डिफरेंट थी, लेकिन ये चंद घंटों की जंग ने दुनिया के अंदर साबित कर दिया कि कायदे आज़म का ये बनाया हुआ पाकिस्तान, यहाँ के लोगों ने पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से काम किया और 28 मई इसको धमाके करके आपने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और एटमी ताकत बनने के बाद में आपने प्रैक्टिकली ये साबित कर दिया कि आप जैसी फ़ौज दुनिया में कहीं नहीं है, आप जैसी ताकत दुनिया में कहीं नहीं है। और जिस अंदाज में चंद घंटों की जंग को आपने अपने फतह में चेंज किया, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कायदे आज़म के इस पाकिस्तान के अंदर आज पूरी पाकिस्तानी कौम ये बात फ़ख्र के साथ कह सकती है कि हम एटमी ताकत भी हैं, हमारी फ़ौज एक ताकतवर फ़ौज है, हमारे यहाँ एक जमहूरी सिस्टम जो भी है वो अपनी जगह चल रहा है और आज हमारे इदारे किसी हद तक राइट डायरेक्शन में पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जो इस बात की निशानदेही करता है कि अगर यही पॉलिसी हमारी रहती है, कंटिन्यू करते हैं, तब पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा, मज़ीद आगे बढ़ेगा। और ये कायदे आज़म का पाकिस्तान जिसको आज दुनिया इज़्ज़त की निगाह से देखती है, मज़ीद इज़्ज़त की निगाह से देखेगी। लेकिन वो कैसे होगा जब हम अपने अमालनामों को सही दुरुस्त करेंगे, तरक्की कार को चेंज करेंगे, जमहूरी सिस्टम को चलने देंगे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। और नौजवान नस्ल के लिए जो जिस तरह मेरे भाई ने भी कहा, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर, बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान किस तरह वजूद में आया उस पर लिटरेचर होना चाहिए। नौजवान नस्ल को कोई आप लिटरेचर तो दें ताकि वो पढ़ें, अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आपने जिस तरह से बात की थी कि अपनी यूथ मतलब माशाल्लाह से हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं, जिस तरह से यूथ की बात की कि एक चेंज आ रहा है, तो यानी कुछ ना कुछ हम सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी तो पाकिस्तान को बने हुए 100 साल भी नहीं हुए। आप जैसे सीनियर और आप जैसे लोग नुमाइंदगी करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतरीन या कोई अच्छा चेंज हम देख सकेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, जिस तरह से मसाइल का सामना है और हम ये भी देखते हैं, और एक सोच मेरे जहन में आती है क्योंकि डेफिनेटली हम कायदे आज़म की विजन की बात करते हैं, और अगर मैं सोचूं कि अभी मेरे कायदे यहाँ पे मौजूद हो, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मौजूद हो, तो अभी के जो पाकिस्तान है, मौजूदा जो पाकिस्तान है, अल्लाह ताला उसको हमेशा कायम और दायम रखे, किन इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रहेंगे? वैसे बड़ा इशू जो है वो तो मैंने पहले अर्ज किया, उन्होंने खुद भी कहा था कि अवाम के जानो माल की हिफाजत है, फिर तालीम है, फिर सेहत है ना। और आप इन तीनों इदारों पे जब फोकस करेंगे तो यकीनी तौर पर उसके बेहतर नताइज पैदा होंगे। हमें अपने नौजवानों की तरबियत जो है अपने उस पर करना चाहिए। देखिए, कायदे आज़म का एक जगह पर उन्होंने तालिब इल्मों से कहा कि आप अपनी तारीख के साए में सांस लेते रहें ताकि अजमत के नए दौर से आप हम किनार हो सकें, है ना। तो ये किस लिए कहा था उन्होंने कि हम जब तक हम अपनी तारीख का फहम पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी तारीख को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम ना अपने माजी को समझ सकते हैं और ना अपने हाल में कोई कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है ना। तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे नौजवान मैं देखता हूँ वो ऐसी बात करने लगते हैं कि साहब कायदे आज़म के हवाले से कि वो जैसा कि अभी मेरा सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो टाई लगाते थे, कोट पहनते थे, तो उससे एक डिफरेंट उनका वो पर्सपेक्टिव आता था। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की थी। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो ऐसे ही थे अपने उसूलों में।
آپ یہ سوچیں کہ انہیں انگریز سے کتنی نفرت تھی، اور جو بر صغیر پر جو حاکم ہو گئے تھے ہم پر، ان سے کتنی نفرت ہوگی کہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ان کی موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ قائد اعظم کچھ دن کے لیے بمبئی پریسیڈنسی میں وہ ایک مجسٹریٹ ہو گئے تھے، ایک ویکنسی ہوئی 6 مہینے کی، ایک جسٹس داور تھے، وہ گئے تھے چھٹی لے کے، ان کی جگہ پر قائد اعظم نے اپلائی کر، اس زمانے میں وکیل تھے بالکل ہی، تو انہوں نے جب اپلائی کیا وہ سلیکٹ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 6 مہینے کے اندر 72 مقدمات کے فیصلے دیے تھے۔ تو یہ کوئی بیرسٹر صاحب جانتے ہیں کہ معمولی بات تو نہیں نا کہ 6 مہینے کے اندر ایک آدمی 72 مقدمات کے فیصلے۔ ان مقدمات میں ایک مقدمہ ایسا بھی تھا کہ جس میں ایک انگریز سیاح تھا، وہ بمبئی کی بندرگاہ پہ اترا اور اس کے بعد شہر میں داخل ہوا، اور داخل ہو کر اس نے ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر آیا وہ، اور اس کے بعد اس نے گھوڑا گاڑی کو والے کو پیسے نہیں دیے، جس پہ گھوڑا گاڑی والے نے سامنے ایک پولیس والا کھڑا تھا اس کو شکایت کی، اس نے آ کر اس انگریز سے بات کی، تو اس انگریز نے پہلے سرے اس کے ایک تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تم نے سلوٹ کیوں نہیں کیا مجھے، تم ہمارے غلام ہو، تمہیں سلوٹ کرنا چاہیے، اور اس پر پیسے نہیں دیے اس نے۔ یہ مقدمہ جو تھا وہ آ گیا کورٹ میں جنا کے، قائد اعظم کے کورٹ میں آیا، تو قائد اعظم نے اس کا فیصلہ کیا باقاعدہ، اس کی 3-4 ہیئرنگز ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی آدمی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے ملک میں میرے کسی آدمی سے یہ کہے کہ مجھے سلوٹ کرو۔ ہمارا ایک اپنا ذاتی وقار ہے ہمارا، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے یہ حرکت کی ہے جس کے نتیجے میں تا برخاست عدالت قائد اعظم نے اسے سزا دی اور اس پر 10 روپے جرمانہ کیا، اس زمانے کے 10 روپے سوچ لیں جرمانہ کیا۔ تو یہ بمبئی جو کرونیکل اخبار تھا وہاں کا بہت بڑا، اس میں باقاعدہ یہ خبر چھپی ہوئی ہے، ہیڈ لائن بنی ہوگی کیونکہ سر ہاں، انگریز کو اتنا کہ سخت فیصلہ ہندوستان میں پہلے انگریز کو سزا دے دی گئی، جبکہ کسی کی ہمت نہیں تھی انگریز سے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ صرف یہ واقعہ نہیں ہے، یہ تو ایک آپ کسی کو ہوپ دے رہے ہیں، ایک نئی روح پھونک رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسا ٹائم ہمیشہ نہیں رہنا اور فیصلے ہونے اور پھر انشاءاللہ کچھ اسی بہتری۔ طرح سے وہ ایک دفعہ وائسرائے لارڈ ویول نے انہیں مذاکرات کے لیے بلایا ہوا تھا، وہ گئے مذاکرات کے لیے جب وہاں پر، تو یہ سوچیں نا وہ جو وائس ریگل لاج ہوتا تھا وہ ایک طرح کا محل تھا، اور وائسرائے جو تھا وہ کنگ جو تھا اس کا نمائندہ تصور کیا جاتا، ایک طرح سے بادشاہ ہی ہوتا تھا وہ اس زمین پہ ہماری۔ تو اس کی بیوی جو تھی وہ زمانے میں بیمار تھی، جس کی اخبارات میں خبریں چھپی ہوئی تھیں کہ وائسرائے کی اہلیہ جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ تو قائد اعظم نے جب جا کے اس سے ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے اس سے پہلا سوال کرٹیسی میں، کیونکہ قائد اعظم کے یہاں کرٹیسی بہت تھی، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی اب اہلیہ کی کیسی طبیعت، انگریزی میں اس سے پوچھا، تو اس نے کہا شی از اوکے ناؤ فائن، اور پھر قائد اعظم سے کہا کہ آپ ملنا پسند کریں گے اس کی آگے، تو قائد اعظم نے آؤٹ رائٹ منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے مذاکرات کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ کی بیوی کی عیادت کے لیے نہیں آیا، چلیے مذاکرات کرتے ہیں۔ اتنے مطلب اسٹیٹ فارورڈ آدمی تھے وہ۔ بہادری بھی تو چاہیے نا ہاں، سر، یہ آپ بہادری بھی تو ویول جنرل اٹھا کے دیکھیں، خود ویول نے یہ واقعہ کوٹ کر دیا اپنے یہاں، تو وہ اس طرح کے آدمی تھے۔ نہیں، اگر میں جس طرح سے آپ یہ بات کریں، بڑے بیلنس ان کی پرسنالٹی تھی کہ ایک کوئی بیمار ہے اس کی آپ نے طبیعت پوچھ لی، ہاں، اخلاق بس جو ایک ایک اخلاق کی آپ کی اخلاقی بالکل ایک تقاضے ہیں ان کو پورا کیا، پھر اپنے کام کی طرف آئے، اور وہ سامنے والے نے بھی کوئی اس چیز کو کہیں اور لے کے جانا چاہا تو انہوں نے کہا نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اسی مقصد کے لیے میں اسی زیادہ۔ طرح سے دیکھیں 1920 میں جب گاندھی نے ہندوستان میں کانگریس کے پرچم کے تلے اس نے ایک نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی تھی، ترک موالات کی تحریک کہلاتی ہے وہ، تو اس نے قائد اعظم کو ایک خط لکھا کہ آپ مجھے یقین ہے کہ یہ جو نئی زندگی شروع ہوئی ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں گے، آئیں گے۔ تو قائد اعظم نے اسے جواب میں خط لکھا ہے جو ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے لکھا میں کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتا جو لوگوں کو انتشار اور افتراق کی طرف لے جائے، جس میں انڈسٹریز بند ہو جائیں، لاک ڈاؤن ہو جائے جہاں پر،
جہاں طالب علموں کو اسکولوں سے اور کالجوں سے نکال کر سڑکوں پہ لے آیا جائے. اس طرح کی پرتشدد کسی تحریک کا میں حصہ نہیں بن اچھا سکتا. قاضی صاحب، یہ جو جتنے بھی واقعات بتا رہے ہیں، اگر میں سوچتی ہوں تو مجھے آپ یہ بتائیں، ان کو خیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو تو کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ آگے سامنے سے کیا جواب آ سکتا ہے، لیکن سامنے والا بھی تو برا بن کے کوئی ریئیکٹ تو انہوں نے بھی تو کیا ہوگا. وہ بھی اتنی پوزیشن جس طرح سے سب پوزیشنز رکھتے تھے، کیا اور کیا انہوں نے کوئی وہ انہوں نے مذاکرات پہ ڈال دیا. ہمیشہ دیکھیے سیاست میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مذاکرات پہ ڈال دیا جاتا ہے. جب کوئی اختلاف شروع ہوتا ہے جہاں سے وہیں مذاکرات سے شروع ہو جاتا ہے، وہیں مذاکرات پہ آ جاتے ہیں. تو وہ ہوا، لیکن قائد اعظم نے اسی لمحے کانگریس، اس وقت تک وہ کانگریس کے بھی ممبر تھے، انہوں نے اسی لمحے کانگریس سے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہتا، کیونکہ آپ جو ہیں ہندوستان کے لوگوں کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں، تشدد کی طرف لے جا رہے ہیں، انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہہ کے انہیں وہ کر دیا. سو دیکھیں نا، وہ تو ایک عجیب و غریب طبیعت کے آدمی تھے قائد اچھا اعظم. ایک اور چیز ان کی مزے کی مجھے یہ لگ رہی ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتے تھے. ان کو پتا تھا میں یہ کرنا ہے تو میرے ساتھ یہ ہونا، اینڈ ہی واز مینٹلی پریپیئر ریگارڈنگ کوئی بھی ان کی زندگی میں کوئی چیز ہونی. یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے ڈیسیژن کو اون بھی کرتے تھے اور سٹینڈ بھی لیتے تھے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا، ہندوستان کے عوام جو تھے اس وقت، میں ہندوستانی کہہ رہا ہوں اسے، جو مسلمان تھے، وہ قائد اعظم سے کتنی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ جو لفظ ہم قائد اعظم بار بار کہہ رہے ہیں، ان کے خطاب کی طرف جا رہے ہیں، تو قائد اعظم کا خطاب اس بر صغیر میں محمد علی جناح سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو دیا گیا. اچھا ہاں، اس میں گاندھی بھی شامل تھے. ان کی آزادی ہند سے متعلق تقاریر شائع ہوئی، اس کے مجموعے پہ لکھا ہوا تھا ہندوستان کے قائد اعظم. اسی طرح سے ابوالکلام آزاد بھی شامل تھے. اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر 1930 کی بات ہے، یہ جنوری 1930، اس وقت جو ایک اخبار تھا مدینہ بجنور کا، اس نے تو لیڈ لگائی تھی پوری کہ قائد اعظم محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر انتقال کر گئے. اچھا خواجہ صاحب، اللہ کے بھی لیکن آپ دیکھیے کہ وہ 1937 میں یہ ٹائٹل جو ہے قائد اعظم کے ساتھ اس طرح جناح کے ساتھ فٹ ہو گیا اور اس طرح اس سے جڑ گیا کہ آج آپ کہیں دنیا کے کسی حصے میں جا کر آپ قائد اعظم کہیے، وہ سمجھ جائے گا یہ بالکل محمد علی exactly جناح کی بات کر یہی رہا بات میں کہنے والی ٹائٹل تھی. وہ بولیں گے وہی محمد علی جناح کی بات آ جاتی کہ ان کا ذکر ہی ہو رہا ہے اور ان کا ٹائٹل ہے. ہے. تو ویسے یہ بڑی زبردست سی بات ہے کہ اللہ جسے عزت دے. جسے تو بالکل انہیں ایسا اللہ ہی ہے. تعالیٰ نے بڑی عزت دی تھی. اور بالکل ایسا ہی. آپ ایک بات اور معاف کیجیے گا، میری بات لمبی ہو جا رہی ہے، ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں کہ شاید وہ اس وقت جو ہندوستان تھا اس میں وہ واحد آدمی تھے جو بہت رئیس ترین آدمی تھے. جو انڈیا میں آج ٹاٹا اور برلا اور ڈالمیا وغیرہ تھے، بہت رئیس لوگ تھے، یہ بھی ان کے آگے ہیش ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی وکالت سے اتنے پیسے جمع کرے تھے، اتنی چیزیں کی تھیں، اور اس کے بعد وہ بزنس مائنڈیڈ تھے، کیونکہ ایک ان کے والد کاروباری بالکل تھے، ایسا ہی ہے. تو شیئرز وغیرہ خریدنا اور اس کے پیسے آنا، یہ وہ سب کرتے تھے. وہ جو آج ان کے جو قائد اعظم پیپرز ہیں وہ آپ دیکھیے یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. وہ اتنا میٹیکولس آدمی تھے اور اتنا مائنوٹ چیزوں کو دیکھتے تھے کہ میں نے قائد اعظم پیپرز میں ایک پرچی دیکھی چھوٹی سی، اتنی بڑی، اس میں کسی شخص نے انہیں اپنے گھر کا پتہ بتایا ہوا لکھ کے کہ یہ سڑک یوں جا رہی ہے، یہ یہاں سے یوں مڑیے گا اور یہاں سے یوں آئیں گے تو یہاں آ جائیں گے. ہیں وہ پرچی بھی انہوں نے اپنے کاغذات میں سنبھال کے رکھی. وہ ایسی اپنے کاغذات کی حفاظت کرتے بالکل تھے. ایسا ہی. دیکھیے انہوں نے بہت پیسہ کمایا، بڑی دولت تھی ان کے پاس ماشاءاللہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پر وہ کوئی بیٹھ گئے ہوں. انہوں نے، وہ واحد آدمی ہیں پورے بر صغیر میں جس نے اپنی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے تعلیمی اداروں کو ڈونیٹ کیا. اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اس میں اورینٹل کالج دہلی ہے، اس میں پشاور یونیورسٹی ہے، اس میں یہ سارے ادارے تھے جنہیں انہوں نے ایک بڑی ختم، سندھ ندرۃ الاسلام ہے اس کو دیا انہوں نے. تو ایک بڑی رقم انہوں نے، خطیر رقم دی ان سارے اداروں کو. پھر بعد کے دور میں جیسے فاطمہ جناح تھی تو انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں جو انجینئرنگ کالج ہے وہ پورا کا پورا فاطمہ جناح کے پیسے سے بنا ہوا ہے. اچھا مجھے اب یہ ہوتا ہے، اب جیسے ہم ان کی شخصیت کی بات اس لیے بھی کر رہے ہیں خواجہ صاحب، اب کیونکہ بات کچھ تھوڑا سا مختصر میں جواب آپ سے درخواست کروں گی اس کی. مجھے یہ بتائیں کہ زندگی آسان تھی، فیم بھی تھا، ویلدی بھی تھے،
دولت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, ہر چیز عطا کی تھی, باہر سے ان کی ایجوکیشن سے پڑھ کر آئے تھے, ایک زندگی آسان, کانگریس کے ساتھ بھی تھے, ایک لیڈرشپ ویسی ان کو ملی ہوئی تھی. تو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ ہم آج یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالیں, بھائی زندگی ہے. تو میں ان کی زندگی دیکھتی ہوں کہ وہ انہوں نے ہر چیز مشکل کام ہی کیا ہے. یہ بڑی زبردست سی بات ہے, مطلب کیوں, کیا اس میں ایسی, کیا وہ کسی ڈیپتھ میں جاتے تھے, کچھ زیادہ ان کو کیا سوچ تھی؟ تو زندگی تو اچھی گزار سکتے تھے نا, انہوں نے گزارنی تھی. ویسے بہت اچھی گزاری زندگی. آپ یہ سوچ لیں کہ 1933 میں ایک ہندوستان کے ایک لیڈر ان سے ملنے گئے انگلینڈ, وہ انگلینڈ میں تھے اس زمانے میں, انہوں نے اپنے آپ کو یعنی خود ساختہ جلا وطنی اپنے اوپر عائد کر لی تھی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد. تو ایک لیڈر ملنے گئے, تو انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, نواب یامین خان ان کا نام ہے, انہوں نے لکھا ہوا کہ جس وقت میں گیا ان کے بہت بڑا محل نما گھر تھا, کہنے میں داخل ہوا تو ایک ان کی خاتون ویٹریس آئی, وہ میرے پاس اس نے آ کے مجھ سے پوچھا, تو میں نے بتایا کہ میرا وقت ہے, مجھے ملنا ہے. تو انہوں نے لا کر, اس نے ایک چاندی کی ٹرے تھی, اس میں میں نے کہا کہ آپ اپنا کارڈ رکھ دیجئے اس میں, تو انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ رکھ دیا اس میں, وہ لے کے گئے. تو کہنے لگے مجھے حیرت تھی کہ وہ اس زمانے میں بھی جو دنیا کی سب سے عمدہ ترین گاڑی تھی بینٹلے, وہ استعمال میں تھی ان کے. یعنی انداز ماشاءاللہ ان کا سٹائل بڑا بہت ہی اعلیٰ تھا, اور چیز میں بڑی میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے. آپ آج مزار قائد پہ جا کر ان کا جو آرکائیوز ہیں, ان کے ریلیکس موجود ہیں, ہاں یہ ریلیکس موجود ہیں, وہ دیکھیں آپ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی کس طرح کی شاہانہ زندگی گزارتا ہے. بالکل. اور اچھا خواجہ صاحب, جس طرح سے میراث سے بات کر رہے تھے ان کی لائف سٹائل کی, ان کی چیزوں کو رکھتے ہوئے, اچھا میں ان کی شخصیت کو دیکھتی ہوں, مجھے جو لگتا ہے بڑی بیلنس پرسنالٹی تھی. اور کیونکہ عام طور پہ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے تو وہ جھکاؤ ہو جاتا ہے, جیسے سیاست کی طرف ہے تو کوئی زیادہ ہی ہو گیا, پولیٹیشین بن گئے ہیں, تو کسی اور چیز ہوتا ہے تو آپ کی بزنس مین ہوتے تو بڑے, تو مطلب ان کی ایک ورسٹائل پرسنالٹی تھی, کچھ بھی لائف میں کرتے بڑے بیلنس چڑھتے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے, اگر یہی ہم ان کی مثال, ان کی ایگزامپل کو اپنی زندگی میں, عام زندگی میں رکھیں ہیں, تو یو فیل لائک کہ کس طرح سے ہم فالو کر سکتے ہیں؟ مطلب پورا کا پورا ماڈل تو انہوں نے پیش کر کے دے دیا ہمیں. دیکھیے قائد اعظم نے صرف جد و جہد نہیں کی تھی, آج 25 دسمبر ان کی پیدائش کا دن ہے, انہوں نے عملی طور پہ بتایا. جیسے اب جیسی 1947 میں اپنے روم میں موجود تھے اور ایک بہترین ایرانی قالین موجود تھا, تو انہوں نے کہا کہ جو قوم ابھی پیدل اور جو ہے اپنے سر و سامان دے کے آ رہی ہے, اور یہاں پر سیاسی اور جو لوگ ہیں وہ ان قالینوں پہ پھریں گے, تو انہوں نے اٹھوایا ہے. انہوں نے یہ شروع میں کہا ہے کہ ہمیں بنانا ہے. ایک ایسے انسان تھے جو ہیومن رائٹس کی آج تک ایسی مثال نہیں ملتی ہے, جنہوں نے پورے بر صغیر کے اندر آئینی قانون کو تبدیل کیا اور اس ورڈ کو تبدیل کیا کہ نہیں, ایک انسان کے جرم سے نفرت ہو سکتی ہے. اس تھیوری کو اور اس فلسفی کو, اس عمل کو میں نے لیا. آج دنیا کا پہلا پروگرام چل رہا ہے پیغام پاکستان. آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اسی قائد اعظم کی وجہ سے, رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے, آج سندھ میں رہنے والا جس کو سزائے موت ہو, عمر قید ہو, اس کا بچہ کسی بھی قصور کسی بھی اس میں نہیں ہوتا. یہ قائد اعظم کے افکار تھے کہ آج اس پروگرام کو ایسے میں آرگنائز کر رہا ہوں, یہ انہی کی تربیت تھی, ان کی چیزیں تھیں. آج سندھ میں رہنے والا ہر قیدی, اس کا بچہ پلے گروپ سے لے کے یونیورسٹی تک جہاں پڑھنا چاہے اسے ہم پڑھاتے ہیں. اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ اس کے باپ نے جرم کیا ہے, اس بچے نے جرم نہیں کیا ہے, لہٰذا اس کے باپ سے زیادہ جرم کی سزا اس کے بچے کو دی جاتی ہے. تو یہ یقیناً جو شخص سیکھنا نہیں چاہے تو اسے تو کچھ بھی نہیں سکھا سکتے ہیں. قالین اٹھا دو, چائے نہ پلاؤ. تو اس میں سیاسی لوگوں کو بھی سیکھنا پڑے گا, وکلا کو بھی سیکھنا پڑے گا, اسٹوڈنٹ کو اور یوتھ کو بھی, اور یوتھ کو شامل کرنا پڑے گا. جیسے بزرگوں کے درمیان بٹھانا پڑے گا, جیسے آپ نے یہ سٹارٹ کیا ہے. تو اس پروگرام کے تحت, پی ٹی وی کے تحت, آپ کے حوالے سے 25 دسمبر کے دن کو اجاگر کرنا. اور وہ قومیں ختم ہو گئی ہیں جو اپنے بزرگوں کی, اور یہ وہ بزرگ تھوڑی نہ ہیں کہ جس نے اپنی زندگی اپنی ذات کے لیے گزارا ہے. یہ جس طرح بتایا کہ دنیا کے اندر اگر ورڈ محمد علی جناح نہ کہے, صرف کہہ دیں قائد اعظم. یہ ایک صوبہ بہار کا ایک شخص تھا جس نے, اس قوم نے اتنے زور سے قائد اعظم کہا ہے کہ آج پوری دنیا ان کے علاوہ کسی اور کو قائد اعظم کہتی نہیں ہے. تو آپ سوچیں ایک ایسا ٹائٹل, ایک آئیڈینٹی
کہ وہ جب قومیں جو ہے نا قائد جب بنتے ہیں جب قومیں اپنا مال جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آج اگر یوتھ اپنی ذات سے ہٹ کر کے اس ملک کو بنانی کریں تو آگے والی یوتھ ہوگی. یقیناً دیکھیں کسی کی قربانی کے بقدر ہم آزاد بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً وہ قوم تھی, یہ حضرات جتنے بیٹھے ہوئے, یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمیں وکلا کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس شدت پسندی پہ نہیں رہے. دیکھیں کیسے وکیل تھے کہ انہیں اس سینٹنس پہ اعتراض تھا کہ ہینگنگ ٹل ڈیتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہینگنگ ٹل ڈیڈ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ایک شخص انصاف کا علمبردار ہو تو وہ یہ تھوڑی نہ کرے گا روڈ کے اوپر لوگوں کو مارے گا, زبردستی کسی کی FIR کٹوائے گا. کالے کوٹ کا مطلب تو یہ ہے انصاف دلوانا ہے. ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا علمبردار وہ شخص تھا جو سیاستداں بھی تھا, ایک وکیل بھی تھا, ایک اچھا بھائی بھی تھا اور ایک اچھا قائد بھی تھا کہ آج بھی ہم اس کے در پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, یہ سارا ثواب ان پر ہے. اچھا, جس طرح سے میراج صاحب نے ایک ذکر چھیڑ دیا, میں آپ کیونکہ انہوں نے سینئرز پہ اتنی اہم ذمہ داری ڈال دی ہے یاسین صاحب کہ بھائی یوتھ کو اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں, کیونکہ آپ کے پاس بھی جونیئرز آتے ہوں گے ٹریننگ کے لیے اور ڈیفینیٹلی وہ بھی وکیل بننے کے لیے آتے ہیں, پھر اپنی اس پروفیشن کا آغاز کرتے ہیں. تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جانتے ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی وکیل تھے, ان سے بہت کچھ سیکھا بھی اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں. تو آپ بچوں کو کس طرح سے کرتے ہیں, بچوں کو کس طرح سے لے کے چلتے جب ہمارے قائد کی بات آتی ہے؟ تو دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو یہ بات آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ انہوں نے اصولوں پہ کبھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ ایک بہترین سیاستدان بھی تھے اور بہترین وکیل بھی تھے اور بہترین لیڈر بھی تھے, اور ان کی انہی قابلیت کی بنا پر پاکستان جو ہے نا 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. مثال کے طور پر انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ پاک دو قومی نظریہ پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, قائد اعظم نے جو چیز کہی اس پہ عمل کیا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا بلکہ اصولوں کی بنا پر اس کو لڑا. قائد اعظم کی کامیابی کی سب سے زیادہ جو چیزیں میرے سامنے امپارٹنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو آواز بلند کی, حق اور سچ کے حساب سے چلے اور اپنے موقف پہ ڈٹ کے, اور کوشش یہ کی کہ جو ان کا موقف ہے اس کو منوایا جائے, اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز مت کیا جائے. اب جس طرح ہم سارے لوگ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس ملک میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے فقتاً جتنی اپنی سپیچز کی ہیں, کیا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ درس نہیں دیا کہ اس ملک کے اندر جو قانون جو آئین ہو اس پہ عمل کرنے کا ذمہ داری سب کی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچز کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ کہا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کہ آج کے بعد تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, جو مسلمان ہیں وہ مسجد میں جائیں, جو عیسائی ہیں وہ چرچ میں جائیں, جو ہندو ہے وہ اپنے ساتھ سے عبادت کرے. عبادت پہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی. دوسرا, قائد اعظم محمد علی جناح نے بار بار یہ بات بھی کہی کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں, سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کے حقوق سب برابر ہیں اور جتنے سٹیزن ہیں ان کے ایکول رائٹ ہیں. قائد اعظم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس آدمی کا رائٹ زیادہ ہے اور اس کا کم ہے. اور یہی وجہ آپ ہمارا 73 کا 9 بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ایک جملہ ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق جو ہے وہ برابر ہیں. آپ مذہبی آزادی قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں دی؟ پاکستان آزاد ہو گیا نا, تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عیسائی چرچ نہیں جا سکتے, ہندو اپنی مذہب کے مطابق, بلکہ انہوں نے ہر قوم کو اس بات کی آزادی دی کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے عقیدے کے متعلق آپ اپنے معاملات کو لے کے چلیں. یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں
کہ قائد اعظم کی ذات ایک وہ ذات تھی جو مکمل تھی، اور مکمل اس کنٹیکس میں تھی کہ بحیثیت وکیل کے بھی، بحیثیت سیاستدان کے بھی، بحیثیت انسان کے بھی، یہ تمام کوالٹیز ان میں موجود تھی. اور وقتاً فوقتاً انہوں نے جہاں کہیں بھی اپنی سپیچ کی اس میں لوگوں سے ایک ہی اپیل کی کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، کسی کی حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو یہ تمام چیزیں قائد اعظم کا یہ جو بنا ہوا پاکستان ہے، جس کی آج تقریباً 76 سال ایج ہو گئی ہے، میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے صرف یہی کہتا ہوں کہ جو آئین ہم بنا لیں، جو قانون ہم بنا لیں، وہ کسی عام آدمی کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے اور امیر کے الگ نہیں ہونا چاہیے. سب کو قائد اعظم کی سپیچز کے مطابق برابر سے دیکھنا پڑے گا. پھر مجھے آج بتائیں، مجھے یہ جاننا ہے کہ ہم جب قائد کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم کی، تو ان کی ہم بولتے ہیں، یہ پتہ ہے کہ وہ بہت اچھے جو ہے وکیل تھے. جب ہم وکالت کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے پروفیشن میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کن باتوں کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے عدالتوں میں بھی گئے ہیں نا، تو انہوں نے کسی بات کی پرواہ کی ہے بغیر قانون اور آئین کی بات کی ہے. آج ہمارے طبقے کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ ہم بعض اوقات جوڈیشری کے سامنے کھڑے ہو کے بھی جج کو کہتے ہیں کہ یہاں آپ غلط ہیں. یہ ہمت کس نے دی؟ قائد نے دی ہمیں، قانون اور آئین کے مطابق دی ہے. جتنا بولڈلی ہم سوسائٹی کے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، کیا کوئی دوسرے طبقے کے لوگ ہمارے انداز کے مطابق عدالتوں میں کھڑے ہو کے جس انداز بے باکی سے ہم بات کرتے ہیں کوئی کر سکتا ہے؟ وہاں تو توہین عدالت کے ڈر کی وجہ سے تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں کسی توہین عدالت کے ڈر کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے طالب علم کی حیثیت سے ہمارے اس قائد کے پاکستان میں رہتے ہوئے اگر کسی آدمی کے بنیادی حقوق پہ کوئی ڈاکہ ڈالے تو ہم آواز کو بلند کریں اور کہیں کہ ہمارے قائد نے یہ نہیں کہا تھا، ہمارے قائد نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے تمام شہری کے جو حقوق ہیں وہ برابری کے ہوں گے. تو ان چیزوں کو فالو اگر کریں گے، جس طرح ہماری حکومت کی بات میں کرتا ہوں، جو بھی حکومت ہو، ABCD جس کی بھی حکومت ہو، میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے مشن کو سامنے رکھیں، ان کی سپیچز کو سامنے رکھیں، ان کی اصولوں کو سامنے رکھیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان پہ چلنے کی کوشش کریں. تو جو تھوڑی اگلی کمی ہے ہمارے ہاں، شاید وہ کمی بھی ہمارے ہاں دور ہو جائے اور پاکستان کی قوم جو ہے بحیثیت 25 کروڑ عوام کے ایک قوم بن کے رہے. آج بھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن قائد اعظم نے ون نیشن کی بات کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم آج بھی تقسیم ہے. قائد اعظم نے تقسیم کی بات کی نہیں کی. قائد اعظم نے کہا تمام پاکستانی ایک ہیں، تمام مسلمانوں کا مشن ایک ہے، تمام لوگوں کو بات چیت کرنے کا پورا حق حاصل ہے. لیکن آج کی جو سچویشن ہے، جس طرح کے مذہبی طبقے بھی بن گئے ہیں، قومیں تقسیم ہو گئی. آج 75-76 سال بننے کے باوجود ہم پاکستانی نہیں بن پائے. کوئی کہتا ہے جی میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. قائد اعظم کی ایک سپیچ مجھے بتا دیں جس میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں جو آج کل ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے قائد اعظم کی جو سپیچز ہیں ان پہ ہم مکمل طور پر عمل نہیں کر رہے، یا پھر ہم ان کا نالج حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ قائد اعظم کی سپیچز کا جو کورس ہے نا، جو نوجوان نسل ہے کالجوں کے اندر، سکولز کے اندر، ان تمام چیزوں میں قائد اعظم کی جو اصول پرستی ہے، ان کی بھی باقاعدہ لیکچر ہونے چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. اور جس طرح وکلا کے متعلق آپ نے کہا، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب نئے دوست ہمارے آئیں تو ہم باقاعدہ بار روم کے اندر سینئر ججز کو بلاتے ہیں، وکلا کو بلاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس نوجوان نسل کو آ کے بتائیں کہ قانون اور آئین کا کیسے احترام کیا جاتا ہے. یہ ہم باقاعدہ اس کا لیکچر کریں. میں 89 میں جب جنرل سیکرٹری تھا کراچی بار کا، یا 99 میں جب ہے، تو ہر ہفتے باقاعدہ لیکچر ہوتا تھا جس میں ہائی کورٹ کے ججز کو بھی میں بلاتا تھا، سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز کو بھی بلاتا تھا، سینئر وکلا کو بھی بلاتا تھا، اور وہ نوجوان وکلا کو لیکچر دیتے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کورٹ میں جا کے کیسے بولنا ہے. کورٹ میں جا کے یہ نہیں ڈرنا کہ کسی کا حق جو بنتا ہے کوئی مار رہا ہو. مثال کے طور پر میں نے ایک دن ایک جج صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ یہاں یہ غلط کر رہے ہیں، میرا کام ہے اپنے کیس کے کلائنٹ کے کیس کو پلیڈ کرنا،
मैं अपनी काबिलियत के मुताबिक आपको समझा रहा हूँ, यहाँ आप गलत हैं, दिन क़यामत के आपने जवाब देना है, मुझे नहीं देना। लिहाजा आप फैसला करने से पहले जज को 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि मेरे फैसले में कोई ऐसी गलती तो नहीं है जिसकी कल मुझे सज़ा भुगतनी अच्छा पड़े। यासीन साहब, इसके लिए बड़ा करेज चाहिए होता है, और डेफिनेटली आप जब गुफ्तगू कर रहे थे मेरा तो बहुत दिल था कि मैं आप जो बता रहे थे आप मज़ीद सुन सकूं, लेकिन प्रोग्राम का जो टाइम है वो उस तरह से नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैगाम हमारे देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए जो आप देना चाहें। मैं पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से एक मुतालबा करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि कायद-ए-आज़म के बनाए हुए इस पाकिस्तान की हिफाजत पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कानून और आइन का एहतराम करते हुए इस मामले को आगे लेके चलेंगे, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, कहीं ब्रेक लगता है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा मिराज साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सही मालूम है 2 चीज़ों की बुनियाद पर उसको ख़त्म करके इस पाकिस्तान को बनाया था और एक नेशन बनाया था। दुश्मनों ने इन 70 सालों के अंदर इसी पे हमला किया है कि किसी तरीके से वो जो नज़रिया था उसको तोड़ा जाए। वो एक शिद्दत पसंदी और एक फ़िरका वारियत है। आज कौम, यूथ, सियासत, अगर कोई शख्स भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनल मुहिम दुश्मनों के साथ खड़ा होता है तो उसे महरूमी की बात की जाती है, तुम्हें हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हें तेल नहीं मिल रहा है, तो किसी को गैस नहीं मिल रहा है, किसी को बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, डॉलर की। ये वो अल्फाज का चुनाव है जिस पर एक कौम नहीं होती। क्या कोई घर के अंदर इस किस्म का प्रोटेस्ट करता है? दूसरा, फ़िरका वारियत। पाकिस्तान एक रहने वाले लोग एक नेशन बने, एक मुसलमान बने, फ़िरका वारियत, शिद्दत पसंदी ख़त्म होगी, पाकिस्तान खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा, दुश्मन इस पर कोई हमला नहीं कर सकता। क्या बात की। वैसे आज की जो वक्त की ज़रूरत है, आपने बात सही की है। ख्वाजा साहब, क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए आज के दिन की मुनासबत से? सब ये कायद-ए-आज़म के जो उसूल हैं, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, उनको हम पढ़ते तो हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते, ना उसके मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, तो हमें ढालना चाहिए। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है वो ये है कि हमारे कोर्सेज में जो हैं वो कहीं कायद-ए-आज़म मौजूद नहीं है, जबकि मैं ये बात अरसे दराज से कहता चला आ रहा हूँ, मैंने हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे कही है कि कम से कम कोर्स में कोई तो कायद-ए-आज़म की एक तकरीर होनी चाहिए ना, जिससे कि नेशन बिल्डिंग का अमल शुरू हो। तो नौजवान नस्ल जो है उसे पता ही नहीं है कि कायद-ए-आज़म ने क्या कहा। ये तो हम किताबें लिख रहे हैं और हम कर रहे हैं, छपती हैं, चली जाती हैं, कोई नौजवान थोड़ी आगे लेता है उसे। ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ, आपने बात सही ये की। ज़रूरी है इस बात को कि हम नौजवानों को आगाही दें कायद-ए-आज़म की तकारीर में से, ताकि उनको ये पता चले कि कायद-ए-आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे और वो पाकिस्तान हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। नहीं, आपने बात बहुत सही की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और डेफिनेटली जिस तरह से मैंने कहा अपने आगाज़ में कि हम मज़ार कायद पे हैं, क्योंकि अपनी गुफ्तगू में इतने बिजी हो गए थे, तो उस चीज़ को भी हमने फिर याद रखा है कि ये सेलिब्रेशन है। और हमारी कोशिश आज यही रही थी कि हम अपने लीडर की ज़िंदगी को बात करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर समझ सकें, पहचान सकें। और जी नाज़रीन, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि देखिए, हम अपने ऑफिसेस में, घरों में जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीरें तो आवेज़ा कर लेते, दीवारों पे लगी हुई होती हैं, तो बहुत अच्छी भी लगती हैं, मैं ये बात नहीं कर रही, लेकिन उनकी ज़िंदगी को समझना, बार बार यही कह रहे हैं ज़िंदगी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। प्लीज़, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ बहुत आसान है, आपके उस्ताज़ा हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रिसर्च कर लिया जाए, उसको समझा जाए। और डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो है, जो आज का दिन अगर आप लोग समझ जाएंगे ना अपने कायद को, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, तो आप यकीन माने ये जो सेलिब्रेशन, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी है ये दिन, कितना बड़ा है और हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद अली जिन्ना।